اسلامی سال کا وہ عظیم المرتبت مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کثرت سے روزے نہیں رکھا کرتے تھے جتنی کثرت سے حضور شعبان المعظم میں روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ شعبان المعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا مہینہ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم کا پورا مہینہ یہ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے ہمیں درس اور سبق دیتا ہے، اور اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک رات بڑی عظیم رات بنائی ہے، اور اس رات کو خصوصی اہمیت حاصل ہے جسے عرف عام میں شب برأت کہتے ہیں۔ شب اور برأت یہ دونوں فارسی کے لفظ ہیں۔ شب کا معنی ہے رات اور برأت کا معنی ہے بری ہونا، چھٹکارا حاصل کرنا، اس کا معنی ہے نجات پانا۔ چونکہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالی گناہگاروں مجرموں کو رہائی اور نجات عطا فرماتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برأت کا نام دیا گیا۔ حدیث مبارکہ میں اس رات کو لیلۃ النصف من شعبان کا نام دیا گیا کہ شعبان المعظم کا آدھا مہینہ اس طرف اور آدھا مہینہ اس طرف، جو درمیان والی رات ہے، لیلۃ النصف من شعبان، یہ اس مہینے کی شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، جسے لیلۃ البراعت، شب براعت، لیلہ مبارکہ اس رات کو نام دیا گیا۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ رات جو ہے یہ فرشتوں کی عید رات ہے، اور قرآن مجید میں سورہ الدخان میں اس رات کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اس شب برات سے لے کر اگلی شب برات تک جتنے بھی معاملات پیش آنے والے ہیں ان سب کا فیصلہ شب برات کو کر دیا جاتا ہے۔ یہ رات ذکر و عبادت کی، مغفرت اور بخشش کی رات ہے، یہ بڑی رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے جو شعبان المعظم کے مہینے میں حضور کی امت کو عطا کی گئی۔
اور اس رات کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آئے، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رات کو نفل پڑھا کرو اور اگلے دن روزہ رکھا کرو۔ تو شعبان المعظم کی یہ رات 15ویں جو ہے، اس رات کا قیام، اس رات میں عبادت و ذکر اور پھر اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کی رب سے التجائیں اور دعائیں مانگنا، اور پھر دن کے اوقات میں روزہ رکھنا، یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ اور قرآن مجید میں اسے لیلہ مبارکہ کا نام دیا گیا، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ جتنے بھی انسانوں نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اس شب برات سے لے کر اگلی شب برات تک، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کا ایک باقاعدہ دفتر، جسے رجسٹر ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، وہ تیار کر دیا جاتا ہے، اور جن جن لوگوں نے فوت ہونا ہے ان کے نام لکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اور روزی کی تقسیم کے معاملات اللہ تبارک و تعالی نے، جیسے روحوں کے قبض کرنے کا نظام حضرت اسرائیل کے سپرد ہے، اسی طرح روزی کی تقسیم کے معاملات حضرت میکائیل کے سپرد ہیں۔ تو جس جس کو جو رزق دیا جانا ہے، جو روزی ملنی ہے، اس کا فیصلہ بھی اس رات کر دیا جاتا ہے، اور وہ فہرست مرتب کر کے ان کے نام لکھ کر وہ حضرت میکائیل کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک، طلوع فجر تک، رات بھر آسمان دنیا سے ندائیں آتی ہیں، حل من مسترزق ارزق لہو، ہے کوئی رزق چاہنے والا کہ آج ہم اسے رزق عطا کر دیں، حل من مستغفر اغفر لہو، ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا، بخشش و مغفرت کا طلبگار، تاکہ آج کی رات اس کی بخشش و مغفرت کر دی جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ساری رات آسمان سے یہ ندائیں آتی رہتی ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ یہ شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے۔ اس سے پچھلا مہینہ جو گزرا ہے رجب المرجب شریف، اس میں ایک رات جو تھی گزری 27ویں شب، وہ شب معراج ہے۔ اس مہینے میں جو رات ہے اس کا نام لیلۃ البرات ہے، لیلۃ مبارکہ ہے، شب برات ہے۔ رمضان المبارک میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑی عظیم رات رکھی ہے، جسے سورہ قدر میں شب قدر، لیلۃ القدر کا نام دیا گیا۔ تو شعبان المعظم میں بھی ایک رات آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالی نزول اجلال فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب شب قدر آتی ہے، لیلۃ القدر ہوتی ہے، تو طلوع فجر تک، غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک لیلۃ القدر، شب قدر میں اسی طرح رات بھر رب تعالیٰ اپنی شان کے لائق
آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور طلوع فجر تک اسی طرح ندائیں آتی ہیں، هل من مستغفر اغفر له، هل من مسترزق ارزق له۔ ہے کوئی اولاد کا طالب کہ اسے اولاد دے دی جائے، ہے کوئی امن کا چاہنے والا کہ اسے امن و سکون کی خیرات عطا کر دی جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رات بھر یہ ندائیں آتی ہیں، ہے کوئی فلاں حاجت والا، ہے کوئی فلاں ضرورت والا کہ آج اپنا دامن پھیلائے اور اپنی حاجت و ضرورت میری بارگاہ میں پیش کرے، اور میں اس کی حاجت و ضرورت کو آج پورا کر دوں۔ یہ مبارک سلسلہ ان 2 راتوں میں جاری رہتا ہے۔ کچھ راتیں اللہ تعالیٰ نے بڑی عظیم بنائی ہیں، جیسے شب عرفہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ جس دن حج کا رکن اعظم ادا کیا جاتا ہے میدان عرفات میں، ماہ ذی الحجہ کا 9واں دن اور 9 تاریخ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دن کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ اس سے جو پہلی رات آتی ہے 8 ذی الحج اور 9 ذی الحج کی درمیانی رات، اسے شب عرفہ کہتے ہیں۔ یہ رات بھی دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ پھر ہر ہفتے میں ایک رات ایسی آتی ہے جو جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات ہے، یہ رات بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، اسے شب جمعہ کہتے ہیں۔ یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، صبح کو عید الفطر ہوتی ہے، اس سے پہلی جو رات ہوتی ہے اس رات میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح عید الاضحیٰ ہے، عید قربان، اس عید سے پہلے جو رات گزرتی ہے وہ بھی دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ تو یہ کچھ راتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی ہی فضیلت، بڑی ہی برکت اور بڑی ہی رحمتوں سے نوازا ہے۔ تو اہل ایمان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ حضور کی ظاہری حیات طیبہ سے لے کر آج تک ان راتوں میں شب بیداری کرتے ہیں۔ شب بیداری کا لفظی معنی ہے رات کو جاگنا، لیکن محض جاگنا مراد نہیں۔ شب بیداری سے مراد یہ ہے کہ اس رات جاگ کر اللہ کے ذکر میں، عبادت میں، بندگی میں اس رات کو گزارا جائے، نوافل کی کثرت کی جائے، درود و سلام پڑھا جائے، کلمات طیبات کا ورد کیا جائے، اور جی بھر کے مسنون دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر یاد ہوں تو وہ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی جائیں۔ اگر زبانی مسنون دعائیں یاد نہیں ہیں تو اپنی زبان میں جو مرضی دعا اپنے رب سے آپ مانگیں، یہ دعاؤں کی قبولیت کی راتیں ہیں۔ تو شعبان المعظم چونکہ اس کا آغاز ہو چکا اور اگلا جمعہ شریف جو آ رہا ہے، اس جمعے اور ہفتے کے درمیانی رات جو آ رہی ہے یہ شب برات ہے۔ یہ شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے۔ جس طرح ہر نیکی کے کام میں شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے اور نیکی کے کاموں میں حائل ہوتا ہے اور وسوسے لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، بعض لوگ شب برات کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ اس رات کو کوئی ثبوت نہیں ہے، اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس رات کا کوئی درجہ نہیں ہے، اس رات کو نفل پڑھنے کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ تو وہ لوگ طرح طرح کی باتیں اس رات کے حوالے سے کرتے ہیں۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ اس رات جو ذکر کیا جاتا ہے، عبادت کی جاتی ہے، دعائیں مانگی جاتی ہیں، وہ تو رب سے کی جاتی ہیں، اس سے بھی لوگ منع کرتے ہیں اور ہر نیک کام میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ الحمدللہ میں نے کچھ سال پہلے شب برات پہ ایک مضمون لکھا تھا، وہ چھپا بھی تھا، لیکن جب میں نے یہ سنا کہ لوگ کہتے ہیں اس رات کو کوئی ثبوت ہی نہیں، کوئی دلیل ہی نہیں، کہیں سے ثابت نہیں ہے، معاذ اللہ، تفصیلی گفتگو تو میں اگلے جمعے اس پہ کروں گا شب برات پہ۔ آج صرف تمیدی گفتگو ہے اور میں نے سورہ العصر پہ آج کچھ باتیں کہنی ہیں۔
اور میں نے اس دفعہ وہی مضمون جو لکھا تھا اس میں 100 سے زیادہ کتابوں سے حوالے درج کیے ہیں. وہ آپ دیکھیں گے، رحمتوں اور برکتوں والی رات شب براعت، یہ کتابچے کا عنوان ہے. 16 صفحے پر یہ میں نے کوشش کی اس دفعہ. وہ پرسوں ہی رسالہ چھپ کے آیا ہے، نماز جمعہ کے بعد آپ کو مسجد کے دروازے پر دستیاب ہوگا، اور اس کو آپ لے جائیں اور 5 10 رسالے خریدیں اور لوگوں تک پھیلائیں. اس میں جب آپ کھولیں گے تو جتنی بھی میں نے حدیثیں لکھی ہیں، ایک حدیث کے 8 10 حوالے دے دیے، اور اس میں میں نے بڑی تفصیل سے تمام حوالہ جات درج کر دیے ہیں کہ جن جن احادیث مبارکہ میں شب برات کی عبادت، اس کے ذکر، اس کی فضیلت، اور اس رات قبرستان جانا، اگلے دن نفل پڑھنا، اور جتنے بھی معاملات ہیں وہ باحوالہ اس میں نے لکھ دیے ہیں. وہ کل یا پرسوں ہی چھپ کے آیا ہے رسالہ. وہ جمعے کے بعد کچھ کاپیاں ادارے کے دوست لے کے آئیں گے تو آپ ایک ایک لے جائیں. اس میں بڑی تفصیل سے میں نے لکھ دیا ہے. اور اس رات جو کم از کم ذکر کرنا چاہیے، زیادہ کی تو کوئی حد نہیں، کیونکہ یہ نفلی عبادت ہے، اس میں کوئی خاص عبادت مقرر نہیں ہے. لیکن چونکہ نفلی عبادت ہے تو نفلی عبادت میں بندے کو اختیار ہوتا ہے، جو جس طبیعت لگے وہ کام اس رات کرے. نفلوں میں طبیعت لگے، تلاوت قرآن میں طبیعت لگے، درود و سلام میں لذت ملے، تو یہ رات چونکہ عبادت میں گزارنی چاہیے. لیکن جو کم از کم اذکار ہیں، کتنے نفل پڑھنے چاہیے، کون کون سی تسبیحات کم از کم پڑھنی چاہیے، وہ بھی اس رسالے کے آخری صفحے پہ وہ میں نے لکھ دیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں نیکیوں کی رغبت اور نیکی کا ذوق اور شوق عطا فرمائے. حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پہ کہ جو بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہتے کہیں سے ثابت نہیں ہیں. بھئی یہ تو اللہ سے دعائیں مانگنا بھی کہیں سے ثابت نہیں، اور اگر کوئی نفلی عبادت کرے کہتے ہیں کہیں سے ثابت نہیں. تو میں نے بڑی تفصیل سے وہ لکھ دیا ہے، وہ آپ کو جمعے کے بعد مل جائے گا. آج کے بیان جمعہ کے لیے میں نے قرآن مجید کی ایک سورہ 30ویں پارے میں سے تلاوت کی ہے، جس میں کل 3 آیتیں ہیں. اس سورت کا نام سورہ العصر ہے. اس سورت کی اتنی اہمیت ہے ہماری تعلیم اور ہماری تربیت کے لیے، دین میں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے. کہنے کو تو سبھی مسلمان ہیں، ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے مسلمان، لیکن کتنے لوگ اس میں سے نمازی ہیں؟ جمعے کے اجتماعات دیکھ لیں، نمازوں میں نمازیوں کی تعداد دیکھ لیں. دعوی مسلمانی تو ہر کوئی کر رہا ہے، لیکن اسلام کے اندر داخل ہو جانا، اسلام سے وابستہ ہو جانا، دین کے ساتھ پیوستہ ہو جانا، وہ تو معاشرے میں گنتی کے لوگ ہیں جو مسجدوں میں آتے ہیں. جو میری بات سے اختلاف کرتا ہے وہ کسی فجر کی نماز میں دیکھ لے اور محلے کو دیکھے. محلے میں کتنے مسلمان ہیں، کتنے گھر مسلمانوں کے ہیں، اور فجر کی نماز میں تعداد دیکھ لیں نمازیوں کی کتنی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دعووں سے اور بلند و بانگ باتوں سے دامن بچا کر اپنے آپ کو عملی زندگی کی طرف لائیں. اور یہی ہمارا مشن ہے، یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہمیں اپنی عملی زندگی کو بہتر بنانا ہے. یہ آج جس سورت کی میں نے تلاوت کی ہے اور اس پر گفتگو اس لیے کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ میں نے جب حدیث شریف میں پڑھا کہ جب 2 صحابہ کرام آپس میں اکٹھے بیٹھ کے باتیں کرتے تھے اور پھر وہ اپنے اپنے گھروں کو جب واپس جانے لگتے تھے تو وہ ایک دوسرے کو سورہ العصر سنایا کرتے تھے. چونکہ ان کی مادری زبان عربی تھی، ہمیں تو اس کا ترجمہ بھی پڑھنا اور سیکھنا پڑتا ہے، ان کی تو مادری زبان ہی عربی تھی. وہ اس لیے ایک دوسرے کو سناتے تھے کہ ٹھیک ہے، دنیا کے جھمیلوں میں، دنیا کی مصروفیات میں اس قدر ہمیں غرق نہیں ہو جانا چاہیے
کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے ہی غافل ہو جائیں۔ اس لیے وہ ایک دوسرے کو جب جدا ہوتے تھے تو یہ سورت سناتے تھے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سورہ العصر پہ جو آدمی عمل کر لیتا ہے، یعنی دین اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اسی یہی ایک سورت کافی ہے۔ اگر قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں غور کر لیا، فکر کر لیا، اور پھر اس کو اپنی عملی زندگی میں اپنا لیا، تو دنیا میں بھی سرفراز و سرخرو ہوتا ہے، آخرت میں بھی سرفراز و سرخرو ہوتا ہے۔ ہمارے جلسے، ہماری محفلیں، ہمارے جمعے کے اجتماعات کا یہی غرض و غایت ہے کہ دین سیکھیں، دین سمجھیں، دین پر عمل پیرا ہوں۔ اور میں کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جمعے کے معاملے میں جو غفلت اہل اسلام کے اندر پائی جاتی ہے، تو جب ہم پکڑے جائیں گے، گرفت ہوگی، تو پھر کیسے ہم جواب دے پائیں گے؟ یعنی مسلمان کے ذہن میں یہ ہفتہ وار تبلیغ اور دعوت کا جو سلسلہ ہے وہ نظر و سیوجل ہو گیا ہے۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے اس مسجد میں نماز کتنے بجے ہے، جمعے کی اس میں نماز کتنے بجے ہے۔ اس سے ایک ذہنوں کے اندر بات آ گئی کہ گویا خطبے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ لہذا یہی موقع ہے کہ جب اکثر و بیشتر مساجد میں بڑی مشکل سے لوگ عربی خطبے میں شامل ہوتے ہیں، وہ بھی دوڑ لگی ہوتی ہے، ادھر عربی خطبہ شروع ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی دروازے میں کھڑا ہے، کوئی وضو کر رہا ہے، کوئی طہارت خانے میں جا رہا ہے، یعنی وہ اہمیت جو ہے وہ ذہن میں ہے ہی نہیں کہ خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہے۔ کسی بھی مسلک و فرقے اور جماعت اور عقیدے سے پوچھ لیں کہ جناب خطبے کے بغیر صرف آدمی جمعے کی نماز پڑھے، خطبہ نہ سنے، اس میں حاضری نہ دے، اس کو اہمیت نہ دے، کیا اس کا جمعہ ہو جائے گا؟ تو ہر کوئی آپ کو یہی کہے گا کہ جمعے میں خطبہ شرط ہے۔ تو ہماری غفلت کا یہ عالم ہے کہ جمعے کے بیان کو لوگ سمجھتے ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی شاید فضول کام ہے جو کیا جا رہا ہے۔ یہ اصل ہے تبلیغ اور دعوت۔ اسی نقطہ نظر سے میں آج ذہن بنا کر آیا تھا کہ اس صورت پر آج میں گفتگو کروں گا کہ اتنی اہمیت ہے کہ دو صحابہ جب آپس میں جدا ہوتے تھے تو صرف جس طرح کوئی آدمی کسی کو کام کہے نا تو وہ آپس میں جدا ہونے لگے تو کہتے ہیں یار یہ یاد رکھنا، پھر یہ کام یاد سے کرنا، پھر خیال رکھنا جو کام میں نے کہا ہے، کہیں بھول نہ جانا۔ وہ اس لیے یہ صورت ایک دوسرے کو سناتے تھے کہ ہمیں اپنی عملی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، فلاح دارین یعنی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس صورت کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، اس میں غور و فکر کرنا چاہیے اور اس پر اپنے آپ کو کاربند کرنا چاہیے۔ اور میں نے اس پر جب بھی گفتگو کی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہے راہ عمل کا راستہ۔ اس صورت میں ہم سب کو عمل کا ایک راستہ بتا دیا گیا کہ تم میں سے جو کوئی اس راستے پر چلے گا اس کی عملی زندگی بہتر بن جائے گی، دنیا میں بھی سرفرازی اور سرخری حاصل ہوگی، آخرت میں بھی سرفراز و سرخرو ہوگا۔ اس آیت مقدسہ کا آغاز رب ذوالجلال نے قسم سے کیا ہے، والعصر، قسم ہے مجھے عصر کی۔ عصر زمانے کو بھی کہتے ہیں، اور ظہر اور مغرب کے درمیان جو نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز کو بھی نماز عصر کہتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے زمانے کی قسم کھائی تو فرمایا محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم، اور وقت عصر کی چونکہ اہمیت ہے اس لیے اگر وقت عصر کی قسم کھائی ہے تو تب بھی اس کی اہمیت جو ہے وہ واضح ہو گئی۔ تو جب بھی آدمی کسی بات کی تاکیداً ذکر کرنا چاہتا ہے تو قسم کھاتا ہے، قسم کھا کے بات شروع کرتا ہے۔ گویا کہ سورت کے اندر جو مضامین آ رہے ہیں وہ اتنے پیارے ہیں اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم سے بات کا آغاز کر رہا ہے۔ فرمایا والعصر،
قسم ہے محبوب مجھے تیرے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ خوش نصیب گھاٹے میں نہیں، وہ خوش نصیب نقصان میں نہیں، وہ سعادت مند خسارے میں نہیں، الا الذین آمنوا، جن کے پاس ایمان کی دولت ہے، الا الذین آمنوا، جن کے پاس ایمان کی دولت، ایمان کی نعمت ہے، ایمان کی لذتوں سے وہ سرشار ہیں، ان ایمان کی نعمت سے مالا مال ہیں، وعامل الصالحات، اور ایمان کے ساتھ انہیں نیک اعمال کی توفیق ملی ہے۔ ایمان اور عمل صالح کا بڑا آپس میں گہرا ربط ہے، ایمان اور عمل صالح، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جہاں بھی قرآن مجید میں آیا تو یہاں ایمان اور عمل صالح کا جن مقامات پر اکٹھے ذکر آیا وہاں یہی بتانا مقصود ہے کہ ایمان کی دولت و نعمت اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، اب اس ایمان کا تقاضا ہے کہ تمہارے اعمال بھی اچھے ہونے چاہیے، تمہارے اعمال بھی صالح ہونے چاہیے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ رب ذوالجلال نے قرآن میں ایک اور مقام پر فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ اس آیت میں قدر وضاحت آ گئی، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو مرد اور عورت نیک عمل کرے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو نیک عمل کریں مرد و عورت، وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ صاحب ایمان ہوں۔ گویا اس آیت میں ترتیب بدل دی، عمل صالح کا پہلے ذکر کیا اور ایمان کا ذکر بعد میں کیا۔ اس میں خاص نقطہ ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ عمل صالح اس کا قبول ہوتا ہے جس کے پاس ایمان ہے۔ یہاں وہ شرط لگا دی، من عمل صالحا من ذکر و انثی وہو مؤمن، اچھے کام، نیک کام اگر کوئی غیر مومن کرتا ہے تو اس کی جزا اس کو دنیا میں مل جاتی ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ کوئی غیر مسلم ایسا جو اللہ اور اس کو رسول کو مانتا ہی نہیں، ایمان ہی نہیں لایا، وہ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس اچھے کام کا صلہ اور اجر دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس کو پورا پورا عطا فرما دیتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اس آیت کریمہ میں واضح کر دیا گیا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، آخرت تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ایمان والوں کے لیے، تو ایمان والوں کو دنیا میں بھی جزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ وہو مؤمن، اس کو پھر جزا کیا ملے گی؟ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ایمان اور نیک عمل دونوں کو لے کر جو چلے گا اللہ نے اس سے وعدہ کیا ہے ہم اس کو حیات طیبہ عطا کریں گے، ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ کیونکہ اور آج اس موضوع کا انتخاب بھی میں نے اس لیے کیا کہ یہ مہینہ جو آ رہا ہے، یہ مہینہ جو آ رہا ہے، جو سارا سال غفلت میں رہا، زندگی غفلت میں گزر گئی، سال کیا، ہماری تو زندگیاں ہی غفلت میں گزر رہی،
تو یہ مہینہ رمضان المبارک جو آ رہا ہے، اس ایک مہینے کو سورہ العصر کی روشنی میں اپنے آپ کو تیار کر کے اعمال صالح کے لیے اور اللہ سے رجوع اور رغبت اور الاللہ، رجوع الاللہ اور توجہ الاللہ، یہ مضبوط کرنے کے لیے اس مہینے سے بہتر موقع صاحب ایمان کو نہیں مل سکتا۔ اس پورے مہینے رمضان المبارک کو سال کے 12 مہینوں کا سردار بنایا گیا، اور اس کو یہ فضیلت دی گئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس مہینے میں لوگوں اپنے آپ کو بدلو، تیاری کرو۔ ایک مہینہ تو مومن بن کے دیکھو مزہ کیا آتا ہے، ایمان اور عمل صالح دونوں کو لے کر اس مہینے کو گزارو، پھر عید الفطر تک آپ دیکھیں گے کہ جو سچے دل سے اس مہینے کو رمضان المبارک کو مسلمان بن کر، مومن بن کر گزارے گا، عید آنے تک اس کی زندگی کی کایا پلٹ جائے گی۔ اگر کوئی اپنے آپ کو سنوارنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے، دنیا کے جھمیلوں میں لوگ کہتے ہیں میں تھک گیا ہوں، اولاد کی پرورش اور گھر کے کام کاج کر کر کے لوگ کہتے ہیں میں جی اب تھک گیا ہوں، میری بس ہو گئی ہے، اور دنیا کے جھمیلوں میں اپنے آپ کو اتنا ہم نے جکڑ لیا ہے کہ ہمارے پاس تو نماز کا وقت نہیں۔ مسجدوں کی حالت دیکھیں کیا ہے۔ اگر اسلام کا دعویٰ ہے، مومن ہونے کا دعویٰ ہے، تو ہمارا رب قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ صرف دعوی مسلمانی اور دعوی ایمان کافی نہیں ہے، اس کے لیے تمہاری عملی زندگی کو بہتر ہونا چاہیے۔ پچھلے جمعے میں نے آپ کو معراج شریف کی رات جو حضور کی امت کو تحفہ ملا، پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا، اب اس کی میں تھوڑی سی آج پھر چونکہ مضمون سے متعلق ہے۔ ہم اتنے غفلت کے پردوں میں ہم لپٹے ہوئے ہیں، ہمیں دین کو سمجھنے کی فرصت ہی نہیں، نہ قبر یاد ہے نہ حشر یاد ہے، دنیا آخرت کو بھولتی جا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم یہ مال کی جو کثرت ہے نا، جو مال کی دوڑ تمہاری لگی ہوئی ہے، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال اکٹھا کرنے کی حرص و ہوس میں اتنے پھنس گئے ہو کہ تمہیں آخرت بھول گئی، قبر بھول گئی۔ یہ مال اکٹھا کرتے کرتے حتی زرتم المقابر، تم قبرستان پہنچ جاؤ گے۔ مال کماؤ، رزق حلال کماؤ، لیکن وہ جہاں حتی زرتم المقابر، جہاں مرنے کے بعد جانا ہے، قبر میں، قیامت کے دن اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، کیا جواب دیں گے رب کی بارگاہ میں؟ لہذا یہ جو جواب دہی کا تصور ہے اسلام میں، قیامت کے دن کوئی آدمی اپنی جگہ سے قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ہم نے آسان کھیل سمجھ رکھا ہے، اور یہاں تک کہ آدمی دین سے غفلت کی عالم میں کہتے جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا۔ عام لوگوں کو آپ بھی کہتے ہوئے سنتے ہیں، لیکن قرآن نے کہا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ قیامت کے دن ہر شخص سے 5 سوال کیے جائیں گے، جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا، حدیث شریف میں ہے وہاں سے قدم اٹھائے نہیں سکے گا، قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ پہلا سوال ہوگا تمہیں ہم نے جو عمر دی، یہ عمر کن کاموں میں تم نے گزاری؟ وعن عمرہ، عمر کے بارے میں 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال جتنی بھی عمر ہوگی پوچھا جائے گا، اتنی تمہیں زندگی دی، عمر دی، تو بتاؤ یہ اس عمر میں تم نے کیا کیا؟ عمر کہاں ضائع کی؟
اس عمر سے کچھ فائدہ بھی اٹھایا یا نہیں؟ دنیا کمانے میں لگے رہے یا آخرت بھی کچھ بنائی ہے؟ قبر بھی کوئی بنائی نہیں بنائی، عاقبت بنائی نہیں بنائی، یہ پوچھا جائے گا۔ وان شباب ہی، یہ جوانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ شباب، جوانی، اور جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، یوم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہم کہتے ہیں جو من مرضی میں آئے کرو، نا لتسألن یومئذ عن النعیم، یومئذ سے مراد قیامت کا دن۔ جو نعمت اللہ کریم نے ہم سب کو عطا کی ہے، جس کے پاس اللہ کی کوئی عطا، کوئی نعمت ہے، قرآن کہتا ہے ہر نعمت کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے۔ جوانی اللہ کی بہت بڑی، بوڑھے آدمی سے پوچھو جوانی کی کیا قدر و منزلت ہے، جو بیچارہ چل نہیں سکتا، بیمار ہے، بڑھاپا اور پیرانہ سالی اس پہ غالب آ گئی، اس سے پوچھئے جوانی کیا نعمت ہے۔ جوان کو تو قدر نہیں کہ جوانی کیا ہے، لیکن حدیث شریف میں آتا ہے پوچھا جائے گا وَأَن شَبَابِهِ، بتا تیری جوانی کن کاموں میں گزری، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال ہوگا۔ وَأَن مَالِهِ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو مال تم نے کمایا یہ حلال ذریعے سے کمایا یا حرام ذریعے سے کمایا، اور کمایا کیسے اور کہاں کہاں خرچ کیا۔ جو مال کمایا کیسے کمایا اور خرچ کہاں، خرچ کا بھی پوچھا جائے گا۔ ضرورت مندوں پہ خرچ کیا نہیں کیا، عیاشیوں پہ اڑایا، یا بیوی بچوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا، غربا، یتامہ، مساکین، بیوہ عورتوں، محتاجوں، بیماروں کی بھی خدمت کی یا نہیں کی۔ یہ مال جو کمایا تھا کیسے کمایا تھا، کہاں کہاں خرچ کیا تھا۔ وان علم ہی، اور جس کو جو علم ملا ہوگا۔ آج لوگ کہتے ہیں جی فلاں آدمی بڑا عالم ہے، اس کے پاس بڑا علم ہے۔ میں نے کہا بہت بڑی نعمت ہے علم، اللہ سب کو نوازے، لیکن حدیث شریف فرماتی ہے، حدیث شریف میں نبی پاک نے فرمایا کہ علم کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ جس کو جو علم ملا ہے اس سے پوچھا جائے گا علم تو تیرے پاس بہت تھا، تو اس علم پر تو نے عمل کتنا کیا ہے، اس علم پر عمل کتنا کیا ہے۔ تو ہر صاحب نعمت، جس کو جو نعمت رب نے، جوانی اللہ کی نعمت، مال اللہ کی نعمت، شباب اللہ کی نعمت، علم اللہ کی نعمت، اولاد اللہ کی نعمت، کاروبار اللہ کی نعمت، جتنی نعمتیں دی ہیں، قرآن کہتا ہے ہر نعمت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ جواب دہی کا تصور ہے نا۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ رمضان شریف آ رہا ہے، شب برات آ رہی ہے، یہ ہمیں موقع ملتے ہیں ہم اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں۔ تعلق مع اللہ تعالی، تعلق باللہ تعالی، رجوع الی اللہ، یہ جس قدر زیادہ ہوتا چلے جائے گا، دین کے ساتھ وابستگی، پختگی، پیوستگی زیادہ ہوتی چلی جائے گی۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا تحائف معراج میں سے اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب آپ کا امتی جو نیکی کا ارادہ کرے گا، بعض اوقات تقریر میں کچھ ایسی گفتگو ہوتی ہے جو سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے، سننے والے کی توجہ نہیں ہوتی، اس لیے میں پہلے آپ کو متوجہ کر رہا ہوں۔ یہ تحفہ کتنا عظیم ہے، بار بار سوچئے، بار بار سوچئے، کتنا کرم ہے رب کریم کا اپنے محبوب کی امت پر۔ تو پھر امتی ہو کر رب کو بھی بھلا بیٹھا، دین سے بھی تعلق کمزور کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو بھی چھوڑ کر یہود و نصارہ کے طریقے، ہندوؤں کے طریقے، یہودیوں کا طرز زندگی، نصارہ کا طرز زندگی، ہندوانہ رسمیں ہمارے معاشرے میں آ گئی، جس نے ہمارا ستیاناش کر کے رکھ دیا، اور نوجوان نسل جو ہے وہ تباہی کے دانے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ کون اصلاح کرے گا، کون سمجھائے گا؟
میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ان 5 سوالوں کا جواب دینا پڑے گا. عملی زندگی بہتر بناؤ، جواب دہی کا تصور غالب رکھو. دیکھیے کتنا کرم ہوا. فرمایا محبوب شب معراج، بے نیاز رب نے فرمایا محبوب آپ کا جو امتی نیکی کا ارادہ کرے، کسی نیک کام کا ارادہ کرے لیکن وہ نیک کام نہ کر سکے، نیکی کا ارادہ تو کیا ہے مگر وہ نیکی اس نے کی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دیتا ہے. اور اگر وہ نیکی کر لے، نیکی ایک کی تھی، نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. اور جس کسی نے ایک گناہ کا ارادہ کیا لیکن اس نے گناہ کیا نہیں تو پھر کچھ نہیں لکھا جاتا. نیکی کا ارادہ کیا ہے، نیکی کی نہیں تو نیکی لکھی گئی. گناہ کا ارادہ کرے لیکن گناہ اس نے کیا نہیں تو کچھ نہیں لکھا جاتا. اور جب وہ گناہ کر لیتا ہے تو پھر ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، پھر ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے. نیکی ایک کی تھی تو 10 نیکیاں لکھی گئیں. ارادہ کیا تھا، نیکی نہیں کی گئی، پھر بھی نیکی لکھی گئی. لیکن گناہ کا ارادہ کیا اور نہیں کیا تو کچھ نہیں لکھا گیا. اور اگر گناہ کر ہی بیٹھا ہے تو پھر ایک ہی گناہ لکھا جائے گا. کتنا بڑا کرم ہے اس رب کریم کا. اس رب کریم کے دروازے پہ جھکو. والعصر ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وہ نقصان میں نہیں، وہ خسارے میں نہیں ہیں. ایمان اور نیک عمل. وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کے ساتھ وابستہ رہنے کی تلقین کرتے رہتے ہیں. حق کو قبول کیا نا، کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حق کو قبول کیا ہے، اس پر ثابت قدم رہنا. ڈٹے رہو، ایمان پر ثابت قدم رہو، حق پر قبول کرنے کے بعد قائم رہو، استقامت اختیار کرو. وتواصوا بالصبر، اور دین پر عمل کرتے ہوئے کوئی تکلیفیں آ جائیں تو اس پر صبر کرو. خود بھی صبر کرو، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہو. حاضرین محترم، یہ شعبان المعظم، یہ رمضان شریف کی تیاری کا مہینہ ہے. اور اس مہینے میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہیے. کتنی عمر رہ گئی؟ ہر آدمی سوچے جتنی عمر ہے. غور کریں، کیا گارنٹی ہے تمہارے پاس؟ کچھ سرٹیفکیٹ لے کے آئے ہیں کہ اتنے سال رہنا ہے؟ بڑے بڑے چلے گئے یہاں، انبیاء کرام دنیا سے رخصت ہو گئے. دنیا فانی ہے، ناپائیدار ہے. جب اپنے ذہنوں میں یہ بات غالب کرو گے کہ دنیا فانی ہے، ناپائیدار ہے، دائمی اور ابدی آخرت کی زندگی ہے، اپنی آخرت اور قبر کو بہتر بنانے کے لیے دین کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ. فرائض کی پابندی کرو، نوافل کی کثرت کرو، رجوع اللہ کرو. اور اس رمضان شریف سے بہتر مہینہ بندے کو میسر نہیں آ سکتا. یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، زندگیاں بدلنے والا مہینہ ہے. ایک نفلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. تو جب دریائے رحمت بہ رہا ہو تو پھر اس سے استفادہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شب برات اور رمضان شریف میں کثرت رغبت عبادت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا سنتیں ادا کریں.